حضرات، اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کے کرم اور عنایت سے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اور وہ ہے نعمت ایمان۔ اگر یہ نعمت ایمان نہ ہوتی تو اس کے نتیجے میں نہ ہمارا یہ نام ہوتا، نہ ہماری یہ شکل ہوتی، نہ ہمارے یہ شوق ہوتا، نہ ہم کو نمازیں ہوتی، نہ حج و روزہ ہوتا، کوئی عمل نہ ہوتا۔ ہماری منزل کچھ اور ہوتی، ہماری حرکتیں کچھ اور ہوتی، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی، ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا، ہماری پیشانی نہ جانے کن کن کے سامنے جھک رہی ہوتی، مگر ایمان کی دولت ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ہے جو ہے۔ اسی ایمان کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل اور احسان سے ہم حج کے لیے پابہ رکاب ہیں، یعنی دنیا کا جہاں کا بھی ایمان والا حج کی تیاری کر رہا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ سب نہیں ہو سکتا تھا، ایمان نہ ہوتا تو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ تو قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اس سال کے بعد اب کوئی کافر یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی یہ اس مقدس مقام پر نہیں آ سکتے، ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی جائے گا تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایمان والے کو کوئی طاقت، کوئی حکومت نہیں روک سکتی، الا یہ کہ کوئی قانونی مسئلہ الگ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے تو اس کو الاؤ ہے وہاں حاضر ہونا۔ دنیا عبادتیں بے شمار ہیں، ان عبادتوں میں سے ہر عبادت دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حج، عمرہ اور طواف، یہ تین عبادتیں وہ ہیں جو کہیں نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتے ہیں تو صرف خانہ کعبہ میں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اگر ہوگا، اس کو شوق رہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں، اور اگر کسی شخص نے بار بار زیارتیں کی ہوگی، کبھی وہ نہیں کہے گا اب میرا دل نہیں کرتا۔ یعنی یہ ممکن ہی نہ کہ کیسے انسان سے حج یا عمرہ کرمت پتہ ہے مشن میں دل کرا، میرا دل بھر گیا۔ دنیا میں اچھے کھانا کھانے سے، ڈشیں کھانے سے بھی دل بھر جاتا ہے، شوق پورا کرنے سے دل بھر جاتے ہیں، ہر چیز سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری چاہتیں پوری ہو گئی، میرا شوق پورا ہو گیا، اب مجھے دوبارہ وہاں جانے کی نہ چاہت ہے نہ خواہش ہے۔ نہیں، کمزور سے کمزور ایمان والا اس کا حال بھی یہی ہے۔ بہرحال آپ تمام کو بہت مبارک ہو، آپ اس وقت تیاریوں میں ہیں، اور جن بھائیوں تک یہ آوازیں پہنچیں گی، جن بھائیوں تک اس وقت کی یہ گفتگو پہنچے گی، ان کے لیے انشاءاللہ یہ نفع بخش ہوگا۔ اس تاریخی حال میں جس میں ہم اس وقت جمع ہیں، اس تاریخی حال میں نہ جانے کیا کیا تاریخ کے مناظر دیکھے ہوں گے، کتنی عظیم شخصیات یہاں رہی ہیں، ان کے کتنے علمی پروگرام ہوئے ہیں، علمی، فکری، سماجی، معاشرتی، رفاہی، اور نہ جانے کیا کیا کارنامے اس خطے سے انجام پائے ہیں، اور کیسے عظیم عظیم انسان رہے ہیں جن کی سانسیں یہاں کی فضاؤں میں ہوں گی، جن کی قربانیاں یہاں کی زمین کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہیں۔ اسی تاریخ کا تسلسل یہ ہے کہ سال ہر سال سے یہ جیسے دیگر بے شمار شعبوں کی عظیم خدمت انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ وہ حجاج کرام جن کو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے اسباب مہیا کر دیے ہوں، ان کے لیے تربیت حجاج کے پروگرام یہاں کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس سلسلے کو ان تمام شخصیات کے لیے اور اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس ادارے کے مزید پھلنے اور پھولنے، اور اس ادارے کی جو عظیم تاریخ ہے کشمیر کی علمی، فکری، اخلاقی تربیت کے سلسلے میں، رہنمائی کے سلسلے میں اس ادارے نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ شان اس کا تسلسل اور باقی رکھے اور وسیع سے وسیع تر فرمائے، اور اس کے تمام ذمہ داران اور اس کے تمام کارکنان جس شوق و جذبے کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس پر ہم سب کی طرف سے یہ تحسین کے بھی مستحق ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس طرح کی خالص دینی پروگرام کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ادارے کے لیے
ادارے کے لیے نیک نامی کا ایک نیا باب بنے۔ حضرات، آپ انشاءاللہ جب روانہ ہوں گے تو آپ کو وہاں پہنچ کر کے یہ 3 اعمال کرنے ہیں، ایک عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور اس بیچ میں اور آگے پیچھے جتنے ہو سکے آپ طواف کرتے رہیں گے۔ یہ 3 اعمال وہ ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتے ہیں، اسی جگہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میں ابھی درخواست کروں گا، مسلسل اللہ سے رابطے میں رہیں، دعائیں کرتے رہیں، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کہ یا اللہ اب تک جو کچھ ہوا یہ آپ کی مہربانی سے ہوا، اب ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹ آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم محروم ہو جائیں۔ کیا اس بات کا خطرہ ہے؟ جواب، اللہ محفوظ رکھے۔ واقعات سامنے آتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ میں ابھی تقریباً 10 منٹ ہوئے ہوں گے، جب میں گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے فون آیا۔ اس نے کہا جناب میں خادم الحجاج ہوں۔ میں نے ان سے کہا میں اس وقت حج تربیت پروگرام میں اندر داخل ہو رہا ہوں، آپ مجھے بعد میں فون کریں گے۔ اس نے فون کاٹ دیا، کہتا ہے میں خادم الحجاج ہوں، میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، حج کے دن وہ گم ہو گئے، جس دن حج کرنا اس دن حج میں وہ گم ہو گئے، حج ختم ہو گیا تب ملے، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، سارے اعمال بچے ہوئے۔ اب اس کی طرف سے اس کی بیوی نے رمی کی، اس کی طرف سے کسی اور نے طواف کیا، یہ طواف ادا ہوا یا نہیں ہوا ہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی آپ نہیں کر نہیں پایا۔ یہ ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں، جب گیٹ کے اندر میں داخل ہو رہا تھا تو خادم الحجاج نے یہ سوال پوچھا ہے۔ تو اس لیے بہت چوکنا رہنا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی رکاوٹ نہ آ جائے کہ ہم سب کچھ کے باوجود ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرات، میں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی آدمی کو حج سے محروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج سٹارٹ ہو گیا، احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد پھر بھی حج نہیں کر سکے، وہ بھی دیکھا۔ سال ہر سال سے تیاریاں ہیں، پلان ہیں، پیسے بھی جمع ہیں، ٹھیک، جس سال حج کرنے کے لیے جانا تھا نہیں جا سکے۔ ابھی اسی سال ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ میرے ابا جان اور امی جان دونوں کا حج کی تیاریاں تھیں، پیسہ جمع ہو چکا ہے، والد صاحب کا اچانک کوئی لاعلاج بیماری ڈیٹیکٹ ہو گئی، چند دنوں علاج ہوا اور والد کی وفات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ میری والدہ حج کرنے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ اب حالت عدت میں ہیں، اور محرم کا کیا ہوگا؟ اب اگر جائے گی تو عدت کے دوران سفر کرنا جائز ہے یا نہیں، اور محرم ساتھ نہیں ہوگا تو محرم کے بغیر جائے گی یا نہیں، اور ادھر سے فارم بن چکا ہے، نام اس کا آ چکا ہے، تو شوہر جا چکا۔ پھر ساتھ میں کہہ رہا تھا سال ہر سال سے ہم اپنے والد سے کہتے تھے حج کرنے کے لیے جاؤ، وہ کہتا تھا اگلے سال، ابھی جلدی کیا ہے، ابھی میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، پیسے خرچ کرتا رہا۔ سردیوں میں کبھی بامبے جاتا تھا اور کبھی دبئی جاتا تھا، گھوم کر کے واپس آتا تھا، ہر سال لاکھوں خرچ کیے، اور اس سال اب ارادہ تھا تو حج کا فارم بھی بھر دیا تھا، لیکن اصل محروم ہو گئے۔ تو میں نے کہا اب تم پر فرض ہے اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور اپنی والدہ کے ساتھ جاؤ، وہ تو محروم ہو گیا۔ تو اس لیے بار بار دعائیں کرتے رہے، یا اللہ محروم نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیں، انسان اپنی عبادت کے بل پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تو جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو پہنچے گا، ورنہ یہ سب کچھ ہوگا پھر بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ عبادت کرنے والے بہت بڑے بڑے عابد نہیں پہنچ پاتے، دولتوں والی ساری دنیا میں جائیں گے وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں، شوق والے ساری دنیا کا سفر کریں گے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ علامہ اقبال سے زیادہ شوق کس کو ہوگا؟ زندگی بھر تمنا کرتے رہے لیکن نہیں جا سکے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر مغل ہندوستان کا بادشاہ، اور سلطان زین العابدین بڑشاہ کشمیر کا بادشاہ، اس نے بھی 51 سال حکومت کی، اس نے بھی 50-51 سال حکومت کی، دونوں دیندار تھے، دو میں سے ایک بھی نہیں جا سکا۔ بہرحال اللہ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، شکر گزاری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، احساس کے ساتھ دعاؤں میں کا سلسلہ قائم رکھیں تب تک جب تک آپ پہنچیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں۔ انشاءاللہ جس دن آپ کو نکلنا ہوگا اسی دن پہلے اچھی طرح سے صفائیاں کر لیں، صفائیاں کرنے کے بعد پھر جب روانگی کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے ہی وہ چیز یاد کر لیں جو یاد ہونا لازم ہے، اور بہت سارے حضرات جو ہیں وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور لبیک یاد ہی نہیں ہوتا۔
اس لیے میں ابھی سے آپ کو لبیک پڑھانا چاہوں گا تاکہ اس وقت جب آپ احرام باندھیں گے تو اس وقت آپ اطمینان کے ساتھ لبیک پڑھ سکیں۔ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دعا، یہ کلمات پہلے سے یاد رکھیں اور یاد کر لیں، بار بار ان کو رپیٹ کریں، اس کے رہل سہل کریں تاکہ اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ لبیک پڑھنا چاہتے تھے مگر وہ یاد ہی نہیں ہو پایا۔ بعض دفعہ ہمارے سیدھے سادھے بزرگ حضرات کہتے ہیں میں لبیک کی یاد میں کیا کر، اس سے پہلے اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جس دن آپ کی روانگی ہوگی یا تو گورنمنٹ حج کمیٹی کے ذریعے سے آپ کا جانا ہوگا اور یا پھر کسی پرائیویٹ ٹور ٹریول ایجنسی کے ذریعے سے آپ کا جانا ہوگا۔ پھر آپ کا شاید یا سری نگر سے سیدھے جدہ کے لیے یا مدینہ طیبہ کے لیے آپ کی روانگی ہوگی، یا سری نگر سے دلی کے لیے ہوگی اور دلی سے آگے پھر یا تو جدہ کے لیے ہوگی یا مدینہ شریف کے لیے ہوگی۔ جس سفر میں آپ سیدھے مکہ پہنچیں گے اس سفر میں ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیں، اور جس ایئرپورٹ سے آپ کو جہاز میں بیٹھنا ہوگا اور جدہ جانا ہوگا اسی ایئرپورٹ پر آپ احرام باندھیں، چاہے وہ سری نگر ہو چاہے دلی ہو۔ مثلا اگر آپ کی روانگی سری نگر سے سیدھے جدہ کے لیے ہے تو آپ سری نگر ایئرپورٹ پر احرام باندھیں گے، اور اگر آپ کی روانگی دلی ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے ہے تو آپ دہلی ایئرپورٹ پر احرام باندھیں گے، اور اگر آپ کی سری نگر سے یا دلی سے مدینہ طیبہ کی روانگی ہوگی تو آپ کو احرام نہیں باندھنا ہے۔ یہ تھا سمجھت کہ اگر روانگی ٹو مدینہ تو احرام نہیں باندھنا ہے، چاہے دلی سے چاہے سری نگر سے، اور اگر روانگی تو جدہ چاہے سری نگر سے چاہے دلی سے چاہے بامبے سے چاہے احمد آباد سے، تو آپ کو احرام باندھ کر کے چلنا ہوگا ایئرپورٹ پر۔ احرام جب باندھتے ہیں تو اس میں 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں، اور سارے کپڑے اتار دینے ہیں، شرٹ، پاجامہ، اگر ٹراؤزر، انڈر شرٹ، انڈر ویئر، یہ ساری کپڑے سلے ہوئے جتنے کپڑے وہ سارے کپڑے اتار دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر احرام کی 2 چادریں باندھنی ہیں۔ 2 چادریں باندھنے کا طریقہ ابھی میں بتاؤں گا۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 کام ابھی اور آپ کو کرنے ہیں، اور وہ دونوں کام آپ کریں گے جہاز میں، جب جہاز روانہ ہو جائے گا تب وہ 2 کام کریں گے۔ نمبر 1 نیت پڑھنا، اور نمبر 2 لبیک پڑھنا۔ تو آپ نیت جب کریں گے تو نیت پڑھیں گے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر، یہ جہاز میں چل کر، اور جب جہاز روانہ ہو جائے گا تو آپ کو اس وقت نیت بھی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو لبیک بھی پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ جو میں نے بتایا یہ مردوں کے لیے ہے۔ بہنوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو کپڑے آپ کے پہنے ہوئے ہیں یم پالو تو لگی چھو تو تمہیں پالو سے احرام، جو آپ کے کپڑے سلے ہوئے ہیں وہی کپڑے آپ کا احرام ہے۔ آپ کو الگ سے کوئی کپڑے چینج نہیں کرنے ہیں۔ جب ان کپڑوں میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، یا تمن پالون میں تو چو ہے کا نماز پڑھ آتے مجھے احرامش نیتیں کریں۔ تاہم ہماری خواتین چاہتے ہیں کہ لباس بدل دیں، بہت اچھا، لیکن بیچ میں ایک بات میں کہہ کر آگے چلوں گا، کپڑے ہمیشہ مہذب رکھیں، بہت تیز کلر کے کپڑے نہ رکھیں، فیشنی کپڑے نہ رکھیں، ٹائٹ کپڑے لے کر نہ رکھیں۔ آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ رنگین کپڑے کس شوق میں جا رہے ہیں؟ آپ کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں، آپ کوئی گھومنے کے لیے یا کسی ٹور کرنے نہیں جا رہے ہیں، نہ کسی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں
جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مہذب سے مہذب بن کر کے جائیں، لائٹ کلر کے کپڑے پہن کر کے جائیں، ڈیسنٹ بن کر کے جائیں، احترام والی خاتون بن کر کے جائیں۔ فرشتے بھی آپ کا احترام کریں گے تو آپ بھی اپنا احترام کریں۔ بعض ملکوں بعض علاقوں کی عورتیں وہاں آتی ہیں، کپڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، بہت تیز کلر کے ہوتے ہیں، بالکل لال کلر کے ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے کپڑے بہت تیز یلو کلر ہوتے ہیں، اور نفرت کرتے ہیں لوگ وہاں ان کو کہ یہاں بھی آئی ہیں یہ فیشن کے کپڑے لے کر کے۔ تو بہت مہذب بن کر کے جائیں۔ اب جب آپ احرام باندھیں گی، احرام باندھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کپڑے آپ کے پہنے ہوئے ہیں جو آپ نے اپنے گھر سے پہنے ہیں، ان کو چینج نہیں کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پر وضو کر لیں اگر وضو کی ضرورت ہو، اس کے بعد پھر جب جہاز روانہ ہو جائے گا تو نمبر 1 نیت کریں، نمبر 2 لبیک پڑھیں۔ نیت آپ پڑھیں گی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں کر نیت بس کرن عمرہ بکر اراد بس عمرہ کرن، یا اللہ سہل تہ کرزم آسان تہ کرزم قبول تہ کرزم۔ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کر لی، یہ آسان بھی کرنا اور قبول بھی کر لینا، اس کے بعد پھر لبیک پڑھنا شروع کرنا ہے۔ مردوں کو اونچی آواز سے لبیک پڑھنا ہے، خواتین کو آہستہ آواز سے لبیک پڑھنا ہے۔ آہستہ آواز کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اندر دل میں، نہیں، آہستہ کا مطلب یہ اتنی آواز سے پڑھو کہ اگر دشن سائڈ یا کھوری سائڈ پر ان کا محرم مول خاندار برادر نیچو ایسے کم سے کم سگوز بوزوں۔ طریقہ اس کا یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دائیں بائیں جو مرد ہیں وہ سن رہا ہے، اور مرد جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، جیسا کہ میں نے بتایا، اور جتنی اونچی آواز سے پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ صرف یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں اونچی آواز سے پڑھنا اللہ کو پسند، فرشتوں کو پسند، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہیں جس کا گواہ کائنات کی وہ ساری چیزیں بنتی ہیں جو اس آواز کو سنتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لبیک پڑھتا ہے، فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے اور وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھتے ہیں، اور وہ قطار ایسے نہیں جیسے انسانوں کی قطار، وہ قطار ایسے تو جیسے آسمان کی طرف قطار، ایک فرشتہ اس کے اوپر دوسرا فرشتہ اس کے بعد تیسرا فرشتہ، یہاں تک کہ آسمان تک فرشتوں کی قطار لگتی ہے، وہ سب لبیک پڑھتے رہتے ہیں، اور بیس بنتی ہے اس کی، دنیا بنتی ہے اس کی۔ اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے سخت منع، خوشبو استعمال کرنا منع، اسی طرح سے شکار کرنا منع جس کی آج کوئی نوبت ہی نہیں آ سکتی ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات بالکل حرام ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی پرائیویٹ ایسی گفتگو بھی پسند نہیں کی جائے گی ہرگز بھی جو گفتگو عام طور پر کسی انسان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہوں گے ان کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ البتہ ایک ساتھ چلیں کوئی حرج نہیں، کندھے سے کندھا مل جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مردوں کو احرام کی حالت میں شیشہ باندھنے کی رکھنے کی اجازت ہے، گھڑی باندھنے کی اجازت ہے، نیک کالر لگانے کی بھی اجازت ہے، بینڈیڈ ہوگا اس کی بھی اجازت ہے، خدا نہ خواستہ فلسطر ہوگا اس کی بھی اجازت ہے۔ خواتین کو جوتا پہننے کی اجازت ہے، مردوں کو صرف چپل پہننے کی۔ اس طرح سے لبیک پڑھتے ہوئے اب آپ چل رہے ہیں، آپ پہنچیں گے مدینہ جدہ سے آپ کو گاڑی میں پہنچائیں گے، پھر مکہ مکرمہ اپنے ہوٹلوں میں پہنچیں گے، سامان رکھ کر کے، کمرے کے تالیاں اپنے پاس لے کر کے، پھر وہاں سے آپ نکلیں گے خانہ کعبہ کی طرف عمرہ کرنے کی نیت سے۔ اس وقت آپ کو گائیڈ کرنے والے تمام چیزوں کی گائیڈ کریں گے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ حج کمیٹی کے ذریعے سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک خادم الحجاج ہوگا، اور اس خادم الحجاج کی ذمہ داری ہے، وہ اسی غرض کے لیے آپ کے ساتھ ہے کہ وہ قدم قدم پر آپ کو گائیڈ کرتا رہے، آپ کے ساتھ چلتا رہے، اور اگر وہ کوتاہی کرتے ہیں تو ایک طرح کے جرم کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں گے سب ایک ساتھ، لیکن اخ چیز تھا ذہنس من ہر اخ گیسے کانفیڈنٹ آسو، ہر ایک کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اگر مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوا تو میں اپنا سارا عمرہ خود کروں گا۔ مرد بیوی سے الگ ہو گیا، بیوی اپنے مرد سے الگ ہو گئی، بھائی اپنے بھائی سے الگ ہو گیا، ساتھیوں سے چھوٹ گئے، گائیڈ ہاتھ نہیں آ رہا ہے اور اکیلے رہ گئے۔ اب اس کے ساتھ سورے طریق یاد کہ وہ ٹھیک طرح سے سارے کام کر سکے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں گے ذہناً ہم ڈیپینڈ ہیں اس پر، اشو فلانی صحت میں کیا کروں۔ اگر عورت یہ سوچے گی کہ میرا ہسبینڈ ساتھ ہے جو وہ کرے گا میں کروں گا، ہسبینڈ مرد سوچے گا ہم کو گائیڈ ساتھ ہے فلانے مولانا صاحب فلانے حاجی صاحب وہ جو کرے گا میں وہی کروں گا، اور وہ وہاں چھوٹ گئے تو ہو سکتا ہے پھر خدا نخواستہ آپ کا معاملہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔
اور وہ خراب ہوتا ہوا معاملہ ہم نے خود بھی دیکھا۔ ایک دفعہ ہم حج سے فارغ ہو چکے تھے، حج سے فارغ ہو چکے تھے، مینا سے واپس نکل رہے ہیں، حج کے تمام اعمال ختم ہو گئے ہیں، تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ احرام کی حالت میں ہے، چادر لپیٹے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو کشمیری بھائی تھے انہوں نے کہا اشوب آسان شکر اشور، گئے نزدیک، جا کر کہا ہے اور صاحب السلام علیکم۔ اس کو ہوش آ گیا، دبر ہے وعلیکم السلام، کیسا تو اس نے کہا حاج صاحب کیا دلیل سے کہتے نہیں احرام کو تم نے یہ احرام ابھی تک باندھ کر کیوں؟ 3 دن پہلے احرام کھل چکا تھا، 10 تاریخ کو احرام کھل چکا ہے، 11 12 13 تاریخ کو وہ ہمیں ملا وہاں مینا میں ایک پل کے اوپر، 13 تاریخ کے صبح کو۔ تو اس نے وہاں سے کہا، اس سے پوچھا حاج صاحب سے کیا دلیل، یہ احرام کیا اس نے کھول مجھ سے آتے طرد ہو گئی۔ تو نے کیا ہوا بچے زنان رمز سچے مزدار بات میں رمضان پتہ ہے نہیں ایسی ہمارے ساتھ جو تھے دبن ہے زنان چھے سے رمز سچا قربن تم پت کہیں رمی حلق طواف دبن کہیں۔ اس شخص نے کہا تمہاری بیوی نے سب کچھ کیا ہوگا، سچ نہیں کو۔ اچھا اس سے پوچھنا سوچا کہ عرفات گم دبن میں آپ نے سمجھی بکے تو نہ اسے یہ پتا ہے کہ میں عرفات گیا ہوں، نہ اسے یہ ذہن میں ہے کہ مزدلفہ ہوں۔ اس سے جب پوچھا گیا رات کو فلاں جگہ پہنچے دبن آتے ہوا جات غرض یہ کہ بعد میں جب اس کی بیوی مل گئی، بیوی نے سب کچھ کر لیا تھا، یہ اس کو ڈھونڈتا رہا ہے، کچھ نہیں کر سکا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک تیار رہے کہ اگر مجھے کوئی گائیڈ کا لبنہ نہیں ہوا، اگر وہ پنن سیتن چھٹ گوس، اگر رودس نہ تمن سے اٹیچ ٹھیک، تو مجھے اپنا سارا خود کرنا ہے اور وہ سیکھ کر کے رکھنا ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ بھی کریں۔ مذاکرہ مطلب یہ زبوز اگر آسان خانداری بود ہے بوز سے اگر وہ چھٹے بکت کن کر، شوہر اپنی بیوی سے کہ اگر میں الگ ہو گیا میں ایسے کروں گا، اور وہ سارا عمرہ بیان کر دیں۔ پھر بیوی کہے گی میں اگر الگ ہو گئی تو میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گی، اور دوست سے کہے جناب یہ نہیں کہ میں عورت ہوں، مجھے کیا پتہ رہے گا، میں بوڑھا انسان ہوں، میں ان پڑھ انسان ہوں، میں دوسروں کے ساتھ نہیں۔ ہر انسان سیکھ کر کے جائے، زندگی میں ایک مرتبہ حاضری ہو رہی ہے تو آپ یہ کیوں کہیں گے کہ میں کہاں سیکھ سکوں گا، سیکھ کر کے جائیں۔ بہرحال جب آپ اپنے ہوٹل سے جب آپ نکلیں گے پنی ہوٹل میں جل تو نیرو عمرہ کرنے خاطر، اس وقت کیا کرنا ہے، ایک تھیلا ساتھ لینا ہے، اس تھیلے میں اپنی چپل وہاں رکھیں گے آپ، اور ساتھ میں مرد بیلٹ رکھیں گے، بیلٹ یہاں سے باندھ کر چلیں۔ بیلٹ چاہے چمڑے کا ہو، چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، اس کی اجازت ہے، چاہے کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے بیلٹ بنایا ہو اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض انسانوں کو پیشاب کے قطرے کا مسئلہ رہتا ہے، ان انسانوں کو ڈائپر لگانے کی اجازت ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہماری خواتین بچوں کے لیے کپڑا بناتی تھی ڈائپر ٹائپ کا، وہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں اندر سے کپڑا فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جن انسانوں کو پیشاب کے خطا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اسی حال میں اندر نہیں جانا ہے، اللہ بچائے ایسا نہ ہو ہمارا پیشاب کا قطرہ وہاں خطا ہو گیا اور حرم شریف ناپاک ہو جائے گا، اور جب ناپاک ہو جائے گا تو وہاں نہ جانے کتنوں کے گناہ ہمارے ساتھ چڑھے گا۔ تو جس انسان کا یہ مسئلہ ہو اس کو الگ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میری کنڈیشن یہ ہے، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، الگ سے اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ لیکن عام طور پر بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال جب آپ کھانے کعبہ سے آپ روانہ اپنے ہوٹل سے آپ روانہ ہو گئے، پورا گروپ آپ کا چل رہا ہے، آپ جب پہنچیں گے کعبہ شریف تو اس میں 4 گیٹ ہیں جہاں سے آپ اندر جا سکتے ہیں، ہر گیٹ سے اندر نہیں جا سکتے۔ کعبہ شریف کے 100 سے زیادہ گیٹ ہیں، مگر آپ کو اندر جانے کی اجازت عمرہ والوں کو صرف 3 یا 4 گیٹوں سے ہے، تو یا تو باب عبدالعزیز سے یا باب فتح سے یا باب فہد، جہاں سے بھی جانے کے، تو جدھر سے آپ کا گروپ اندر جائے گا آپ وہاں چلتے رہیں گے، جو ہی گیٹ سے اندر چلیں گے لاسٹس ہیں جو یہ لاسٹس یہ اینڈ کرو تب ٹھیک اصل کرو، بہت اچھا کیا، یہ عقل مندی۔ جب آپ خانہ کعبہ کے گیٹ پر پہنچیں گے، گیٹ پر اندر داخل ہوئے الگ سے کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ مفتح لی من ابواب رحمتک۔ یہ مسجد حرام میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے رہیں گے، لبیک پڑھتے رہیں گے، آگے چلتے چلتے پھر آپ کو ایک جگہ پہنچ کر کے نیچے اترنا ہوگا۔ جب آپ نیچے اتریں گے، نیچے اترنے کے بعد پھر چند قدم چلیں گے تو آگے کعبہ شریف نظر آ جائے گا، اور جب کعبہ شریف نظر آ جائے گا تو وہیں کھڑے ہو کر کے بہت دیر تک جتنی ہو سکے دعائیں مانگے، جتنی ہو سکے، نگاہیں کعبے پر جھکی ہوئی ٹکی ہوئی، ہاتھ اللہ کے سامنے،
احساس یہ ہے کہ میں اس وقت پہلی مرتبہ کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہوں اور اس وقت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے خوب دعائیں کریں، جتنا کر سکتے ہوں کوشش کریں آنکھوں سے آنسو گر جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ صحیح ہے کہ میں اس وقت آپ کے کعبے کے سامنے ہوں، جو کعبہ ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے بنایا، ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تقریباً 4 سے لے کے 6000 سال کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، اس سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، اور کب کی تعمیر کیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، محدثین و فقہا اور امت کے ہر طبقے کے لوگ اسی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے مقدس ترین مقام وہی ہے، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر اس کائنات میں وہی ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، جتنا یہ ایمانی جذبہ اور ایمانی احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا اتنی آپ کی کیفیات نورانی اور ایمانی کیفیات ہوگی۔ بہرحال خوب دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ آگے چلیں گے، اور آگے چل کر کے اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو عمرہ کرنا ہے، اور جب آگے چلیں گے تو آپ کا لبیک اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ عمرہ سٹارٹ کریں گے تو خانہ کعبہ کے کونوں میں سے اس کونے کے سامنے آئیں گے جس کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ سے څور کونج، خانہ کعبہ کے 4 کارنر ہیں، اور عربی میں کارنر کو رکن کہتے ہیں، تو جس کارنر میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود۔ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ سمجھ میں کیسے آ جائے گا، ایک تو سارے لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے طواف شروع کرتے ہیں، اور دوسرے اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے اپوزٹ سائڈ میں آپ کو گرین کلر کی لائٹ نظر آ جائے گی۔ جہاں گرین کلر کی لائٹ آپ کے کندھے کے دائیں طرف ہے وہاں بائیں طرف حجر اسود ہوگا۔ بہرحال جب وہاں کھڑے ہو جائیں گے، ابھی میں طریقہ کر کے دکھاؤں گا، تو کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے آپ کا لبیک ختم ہو گیا، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اپنی چادر دائیں کندھے پر ڈالنی ہوگی، اور کھڑے ہونے سے پہلے پھر خانہ کعبہ کا استقبال اور استعلام کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر طواف شروع کریں گے جو میں ابھی کر کے دکھاؤں گا۔ طواف جب آپ شروع کریں گے تو یہ طواف نام ہے 7 راؤنڈز، طواف نام ہے 7 چکر لگانا، 7 شوط، 7 اشواط، 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف۔ 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر کے چلنا ہے، اور باقی تمام چکروں میں نارمل رفتار میں چلنا ہے۔ دعائیں جو بھی یاد ہوں گی وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور بعض حضرات کیا کرتے ہیں، پہلے راؤنڈ میں پہلا کلمہ، دوسرے راؤنڈ میں دوسرا کلمہ، تیسرے میں تیسرا کلمہ، چوتھے میں چوتھا کلمہ، پانچویں میں پانچواں کلمہ، چھٹے میں درود رد شرک، اور آخری میں صرف اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں، ایسا بھی کرتے ہیں۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، پہلے والے میں صرف اللہ کی حمد و ثنا، چاہے تیسرا کلمہ چاہے چوتھا کلمہ، دوسرے والے میں صرف درود شریف، تیسرے والے میں ساری امت کے لیے دعائیں، چوتھے والے میں اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، پانچویں والے میں اپنی ذات کے لیے دعائیں، چھٹے والے میں اپنے حج کے قبول ہونے کے لیے دعائیں، اور آخر میں یا اللہ عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دیجئے۔ ہاتھوں میں کتاب لے کر اگر دعا پڑھنا چاہیں گے اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ انسان خاموش ہو کر کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے، زبان سے کچھ نہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل دعا میں مشغول، زبانیں بند، آنکھوں سے آنسو، سر نیچے جھکے ہوئے، اور خیالات اللہ کی ذات عالی کی طرف۔ اصلی طواف وہی ہے۔ بہرحال 3 راؤنڈوں میں تھوڑا اکڑ کر چلنا ہے، 4 چکروں میں معمول کے رفتار سے چلنا ہے، اور جو ہی 4 چکر مکمل ہو جائیں گے تو چادر واپس لانی ہے، جس کو میں ابھی کر کے دکھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر مقام ابراہیمی کے پاس یا مقام ابراہیمی سے پیچھے ہٹ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور 2 رکعت نماز میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر خوب دعائیں کریں، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس 2 رکعت نماز کی نیت ہے صلاۃ الطواف، طواف کی 2 رکعت نماز، اور یاد رکھیں ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، چاہے وہ طواف حج کا ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے نفلی طواف ہو۔ طواف یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا سنت ہے، اور اگر طبیعت آمادہ نہ ہو تب بھی وہ پانی پینا سنت ہے، اور خوب زیادہ پینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پیا تھا تو انداز آپ کے پینے کا یہ تھا جو حدیثوں سمجھ میں آتا ہے، یعنی زمزم تریش چاہے ویزی چاہے حضرت انہوں انداز اس متیے دست مبارک میں ہے پانی، نگاہ مبارک کعبے پر،
ایک گھونٹ پیا، پھر کعبے کی طرف دیکھا، پھر دوسری مرتبہ لیا، پھر کعبے کی طرف دیکھتے رہے۔ اس طرح سے جب خوب پیٹ بھر کر کے آپ نے زمزم کا پانی پیا، اس کے بعد آپ نے دعا کی، اس وقت دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جو دعا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ حدیثوں میں موجود ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے آ کر پھر ایک مرتبہ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ کا طواف ہو گیا، 2 رکعت نماز ہو گئی، زمزم کا پانی پیا، پھر آپ نے استلام کر لیا۔ اب آپ کے پاس، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد جب چلیں گے تو پہنچیں گے صفا پر۔ صفا پر پہنچ کر جب کھڑے ہو جائیں گے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ جائے گا، اس کے وہاں پھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کریں۔ اس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی طویل دعا فرمائی تھی، اس وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ساری امت کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہو کریں، سارا گروپ کھڑے ہو کر، اور اگر کوئی اکیلا رہ گیا ہو تو اکیلے دعائیں کریں۔ پھر وہاں سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں، صفا سے مروہ، درمیان میں گرین لائٹوں کے راڈ آئیں گے، ان گرین لائٹوں کے راڈ کے نیچے تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے مردوں کو، خواتین کو نارمل چلنا ہے۔ پہنچیں گے مروہ پر، مروہ پر کھڑے ہو کر پھر وہاں دعا کریں، پھر وہاں سے صفا، صفا سے پھر مروہ، مروہ سے پھر صفا، صفا سے مروہ، یہ اینڈ ہو جائے گا مروہ پر۔ صفا سے مروہ تک ایک راؤنڈ، مروہ سے صفا تک دوسرا، صفا سے مروہ تک 3، مروہ سے صفا پھر 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ 7، اور آپ کا یہ صفا مروہ کی صحیح سے کہتے ہیں یہ صحیح مکمل ہو گئی۔ مروہ پر جا کر کے شکر پڑھیں، دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ واپس نکل جائیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت شکر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ لازم نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو شوق سے پڑھیں کہ یا اللہ عمرہ میرا ہو گیا، سارے اعمال میں نے ادا کر لیے، شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے چلیں گے تو آپ کا ایک عمل ابھی باقی ہے، واپس نکل کر فوراً یہ کپڑے نہیں کھولنے، ابھی احرام کی چادریں نہیں کھولنی ہے، کیونکہ آپ کا ایک عمل ابھی باقی ہے۔ واپس آ کر کے حلق کرنے سے پہلے بہت سارے کشمیری حاجی کیا کرتے ہیں، ہوٹل پر آئے، احرام کی چادریں کھولی، کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد اب میں ڈھونڈوں گا نائی کہاں ہے، تو یہ جو کپڑے آپ نے پہن لیے جرم ہو گیا، یہ جرم ہو گیا۔ ابھی جرم پر کرنا کیا پڑے گا؟ تو اس جرم پر کرنا پڑے گا جتنی دیر یہ کپڑے رہے ہیں اتنی دیر کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی انسان کے 12 گھنٹے تک یہ کپڑے پہنے رہا تو ایک دم لازم ہو جاتا ہے، ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ نے حلق کرنے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے کیسے پہن لیے، اور اگر اس سے کم تو اسی طرح سے ہوتے ہوتے اگر کپڑے پہن لیے فوراً نکال لیے، تب بھی کچھ ریال صدقہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننا تو ابھی آپ کے لیے الاؤ تھا ہی نہیں، ابھی اجازت نہیں تھی، تو لہذا واپس آ کر کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، بلکہ سیدھے نائی کے پاس جانا ہے، اور نائی کے پاس جا کر کے مرد حضرات یا کٹنگ کرائیں اور یا پھر شٹی کرائیں، یا چو ماسکرپن یا چو کاسن۔ خواتین اپنے ہوٹل پر جائیں، اپنے کمروں میں پہنچیں، اور پھر خود بھی اپنے بال کاٹ سکتی ہیں اور ایک دوسرے کو بہنیں کاٹ سکتی ہیں۔ کاٹنے کا طریقہ ہے پیچھے سے بال پکڑیں، اور بال پکڑنے کے بعد پھر اخیر میں جب لٹکائیں گے تو اخیر میں یہاں سے اتنا کٹ کر دیں۔ دین نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے کا، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا وہی کرنا ہے۔ تمہارا پیچھے سے بالوں کے وہ زلفیں پکڑیں اور لٹکانے کے بعد پھر یہاں سے اتنے بال کاٹنے ہیں۔ میں یہ دکھا دیتا ہوں، یہ جو 2 پورے ہیں انگلی کے، جہاں سے انگلی مڑ جاتی اتنا کاٹ دینا ہے، اور مرد حضرات کو یا تو کٹنگ کرنی ہے اور یا پھر اس طرح استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے یہ کپڑے کھول دیں گے۔ مرد، خواتین کو اپنی کپڑے ہیں ہی وہی پہنے ہوئے ہیں بس۔ اس طواف اس دوران اگر آپ کو یہ احرام کی چادریں چینج کرنی پڑیں اجازت ہے، خواتین کو اپنے کپڑے چینج کرنے پڑیں اس کی بھی اجازت ہے۔ کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کو اگر آپ نے دھو لیا اور پھر گیلے ہی پہن لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ شک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ ہاں کپڑے ناپاک ہیں۔ اس بیچ میں اہم بات سمجھانا چاہوں گا، ہمارے کشمیری حضرات کو چونکہ احرام باندھنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ باتھ روم پہنچتے ہیں تو بعض دفعہ احرام کی چادر ادھر سے بھی گر جاتی ہے، ادھر سے گر جاتی ہے، بازوؤں کو کموڑ کے اندر چلی جاتی ہے، پھر جب وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں
پھر شاور پھر وہ پانی جب استعمال کرتے تو بعد میں چھینکیں آ جاتی ہیں، اور چھینکیں آنے کے بعد خطرہ رہتا ہے کہ نہ جانے کہیں آپ ناپاک تو نہیں ہو گئے۔ ویسے وہاں ناپاکی جو ہے وہ صرف کموڈ کے اندر ہے، کموڈ کے باہر ناپاکی نہیں ہے۔ کموڈ کے باہر کموڈ بھیگا ہوا تو، کموڈ کے بعد باتھ روم بھیگا ہوا تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ آپ کی چپلیں بھی پاک ہیں، آپ کی ساری چیزیں پاک ہیں، لیکن شک رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ اسٹینڈنگ کموڈ کو استعمال کریں گے، اب تو تقریباً ہر جگہ اسٹینڈنگ کموڈ ہی ہوتا ہے، تو اسٹینڈنگ کموڈ کا استعمال جب کریں گے تو حاجیوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں اپنے کپڑے اپنے احرام کی ساتھ نکال کر لٹکا دیں، اور لٹکانے کے بعد پھر اپنی ضرورت پوری کریں، اور پھر اچھی طرح سے باڈی میں پانی استعمال کریں تاکہ کسی جگہ کہیں ناپاکی نہ رہ جائے کسی جگہ۔ اور نیچے سے اگر چھینٹیں آ گئی ہوں تو ان چھینٹوں کی جگہوں کو پانی استعمال کریں، پھر اچھی طرح سے اس کو فلش کریں تاکہ آپ کے بعد جو دوسرا آئے گا، چاہے وہ آپ کے گھر والے کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے کمرے کا پارٹنر کیوں نہ ہو، جب وہ اندر آئے گا تو اس کی وجہ سے ناپاکی اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ جب خود جائیں گے تو آپ سے پہلے جو آدمی گیا ہوا ہے احتیاطاً اچھی طرح سے پہلے پانی ڈال دیں، اس میں صفائی کر لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ مجھ سے پہلے جو آدمی آیا ہے امید تو یہ ہے کہ اس نے اچھی طرح سے پاک کیا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو شک سے بچانے کے لیے میں پھر یہ عمل کروں گا۔ اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے مجھے حج بیان کرنا ہے، لیکن حج بیان کرنے سے پہلے میں ان کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور احرام باندھنے کا طریقہ بتانے کے بعد پھر میں عرض کروں گا کہ آپ جب طواف کرنا چاہیں گے تو اس وقت استوا وغیرہ کا عمل کیسے کرنا ہے۔ تو بیٹھے آپ بیٹھے۔ یہ احرام کی چادریں ہیں اور یہ بہت اچھی چادریں ہیں۔ یہ یہ اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ کسی طرح سے یہ کھلے گا نہیں۔ پھر بھی ہم احتیاطاً اس کے اوپر یہاں سے بیلٹ باندھ سکتے ہیں۔ جس بیلٹ میں سلائی ہوگی کوئی حرج نہیں، اس بیلٹ میں جیبیں ہوں گی، اس میں کاغذات ہوں گے، پاسپورٹ، ٹکٹ، پیسہ، ریال، گھڑی، موبائل، یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی، کوئی حرج نہیں۔ بیچ میں بیان کرتے کرتے ایک جو رہ گیا اس کو میں انتظام کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں۔ آپ جو ہی یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے، یا تو یہاں کے نمبر کو ایکٹیویٹ کر لیں اور یہاں وہاں نیا سم لے لیں، اور نیا سم لینے کے بعد پھر اہم لوگوں کے نمبرات اس میں فیڈ کر دیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ساتھی ہے یا جس مرد کے ساتھ خاتون ہوں اور خاتون کے ساتھ ان کا مرد ہیں، چاہے شوہر ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بھائی یا بیٹا ہے، ایک دوسرے کے نمبر فیڈ کر دیں۔ فیڈ کرنے کے بعد پھر آپ آگے جائیں گے تاکہ اگر ادھر ادھر کچھ ہو گیا تو آپ فوراً فون کر سکیں۔ اور جب آپ وہاں سے چلنے لگیں گے تو جو آپ کا خادم الحجاج ہے، اس تو اسے خادم الحجاج تاسو نمبر کا جو فوراً فیڈ، اور فیڈ کرنے کے بعد پھر تاکہ آگے اگر وہ آپ کے ہاتھ نہیں رہا تو آپ کو فون کر سکیں۔ اور یہاں سے جاتے ہی پہلے سم کارڈ لے لیں، چاہے یہاں بعض دفعہ سری نگر ایئرپورٹ پر بھی ملتے ہیں، دلی ایئرپورٹ پر بھی ملتے ہیں، جدہ میں بھی ملتا ہے، اور وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی ملتا ہے۔ تو سم کارڈ لے کر کے اپنے اس میں سم لگا دیں، نمبرات فیڈ کر لیں، نمبرات فیڈ کرنے کے بعد پھر آگے کی کارروائی کریں۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ بہرحال اب دوسری چادر آپ پہنیں گے، یہ سری نگر ایئرپورٹ پر یا دہلی ایئرپورٹ پر جہاں سے آپ کو جہاز میں بیٹھنا ہے، جو جہاز آپ کو جدہ لے جائے گا، تو وہاں پر آپ کا ایئرپورٹ پر آپ نے یہ کیا، یہ ہے آپ کے احرام کی حالت۔ بس اس کے بعد 2 رکعت نماز، اب کو خوب دعا کروں، خدایا اب میں تھوڑی دیر میں عمرے کی نیت کروں گا، لبیک پڑھوں گا، اس سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو خوب دعا کریں۔ اس وقت بعض دفعہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں ایک نئے لباس میں ہوں اس وقت،
اور اس سے ملتا جلتا لباس اخیر میں مجھے پہنایا جائے گا کفن کی شکل میں. اس وقت تو میں نے بظاہر خود ہی پہن لیا، یہ پہن لیا. اس کے بعد خوب دعا کر کے یہ چادر نیچے اتار دیں. مرد حضرات یہ چادر نیچے اتار کر اب کہیں اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہ میں کر نیت میں کروں عمرہ، یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا عمرہ کرنے کا، یا اللہ میری نیت ہے کہ میں عمرہ کروں گا. فیسرھا لی، یا اللہ یہ کرجم سہل، یا اللہ اس کو آسان کر دے. وتقبلھا منی، اور اس کو مجھ سے قبول فرما. یہ کہہ کر کے اس کا فوراً کرنا ہے لبیک اللہم لبیک، اور یہ سوچنا یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، حمد و ثنا آپ کے لیے، میں حاضر میں حاضر میں حاضر. یہ پڑھتے پڑھتے جب آپ چلیں گے اور ساتھ میں سوچیں گے یہ لبیک وہ ہے جو فرشتے پڑھتے ہیں، یہ لبیک وہی ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھا، یہ لبیک وہی ہے جو میں احرام کی حالت میں اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا. میں بس کیفیت کے ساتھ نہیں دیکھنا ہے دائیں بائیں کون ہیں، نہیں دیکھنا ہے جہاز کے عملے کو، نہیں دیکھنا ہے کھانے کو کیا دیا، بس آنکھیں بند کر کے توجہ اللہ کی طرف لبیک پڑھتے اور اونچی آواز میں پڑھتے رہیں. من چھن چھنا بعض من ہے یم کیا ونن کچھ کیا ون. آپ کے دائیں طرف بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو عمرہ کر کے کرے جا رہے ہیں، اور اگر عمرہ کرنے کے لیے نہیں، کوئی عرب میں بزنس کرنے جا رہا ہوگا، کوئی ملازمہ جاب کرنے جا رہا ہوگا، ان کو پتہ ہے جہاز میں لبیک پڑھنے والے ہیں. تو من سن کیا یہ جو انسانوں کے مزاج بن گیا یوم کیا ونن لوگ کیا ونن، یہ لوگ کیا ونن اس ذہن کو بدل دینا چاہیے. ہم اپنی دین پر عمل کریں گے شوق و جذبے کے ساتھ، اور یہ دیکھیں گے ہم کیا ونن نہیں، شوق سے پڑھیں، مگن ہو کر کے پڑھیں، دیوانہ ہو کر کے پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکلے تھے اور وادی عقیق سے لبیک پڑھتے ہوئے پڑھ رہے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. فرشتوں کا ہجوم اس وقت تھا، فرشتوں کا ہجوم اس وقت تھا جو آپ کے ساتھ لبیک پڑھ رہا تھا. پوری وادیاں گونج رہی تھی، وادیاں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے یوں کہا وادی عقیق سے گزر رہے ہیں، وادی مبارک لبیک اونچی آواز سے پڑھیں. جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا. تو لہذا لبیک پڑھتے ہوئے آپ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لبیک پڑھتے ہوئے آپ پہنچے جدہ. جدہ فارملٹیز پورا کرنے کے بعد اب آپ پہنچے مکہ. مکہ ہوٹل سے پھر آپ روانہ ہو گئے خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ میں اندر جب داخل ہو رہے ہیں تو لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. گیٹ پر ہی دروازے پر ہی اپنی چپل نکال کر اپنی تھیلے میں رکھ لیں، تھیلا پیچھے سے ڈال دیں یا یہاں باندھ لیں. آپ کی چپل پاک ہے یا آپ کے ساتھ رہے گی، شک میں نہیں رکھنا ہے. چپل لگے تھا میں احترام جیسا طواف کروں، چپل لگے طواف کروں چھن کا بے ادبی. یہ سسٹم وہاں کا یہی ہے، اس کے بغیر دوسرا کوئی حل نہیں ہے. بعض لوگ یہاں پر چپلیں اپنی رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، تھیلے میں رکھتے ہیں، جہاں سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچیں گے لبیک اینڈ ہو گیا. اب آپ کو طواف کرنا ہے تو یہ کرنے گے. پہنچے اس جگہ جہاں حجر اسود ہے تو حجر اسود پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اصل میں ہم کو حجر اسود کو چومنا تھا، جس کو کہتے ہیں استیلام. استیلام کہتے ہیں. یہ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں نبی کے عمل کی وجہ سے، ورنہ حجر اسود ہے، ہم اس کو خدا نہیں مانتے. اللہ اللہ ہے، پتھر پتھر ہے. ہاں یہ پتھر جنت سے آیا ہوا سفید پتھر تھا، ہمارے گناہوں کو یہ چوس لیتا ہے، لیکن ہم وہاں اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دور سے ہم نے یہ کیا. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آلٹرنیٹو فوراً دیتا ہے. آپ یہ کریں، یہ نہیں کر سکتے تو آلٹرنیٹو یہ ہے. آپ وضو کریں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں. آپ بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھیں. آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں فدیہ ادا کریں. اسلام فوراً آلٹرنیٹو دیتا ہے، یہ کرو یا یہ کرو. تو اسی طرح سے ہمیں بوسہ دینا تھا حجر اسود کا، لیکن اگر ہم وہاں بوسہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں بھیڑ کی وجہ سے، تو اب ہم نے دور سے کیا بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے بعد پھر اب ہمیں نیت کرنی ہے. یا اللہ میں نے نیت کی طواف کرنے کی. لفظوں میں کہیں یا دل میں کہیں، دل میں کہیں وہ بھی کافی، لفظوں میں کہیں وہ بھی کافی، بلکہ بہتر ہے اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فتقبلہ منی ویسرہ لی. یہ کہہ کر کے پھر اس طرح بائیں مڑنا ہے. اب خانہ کعبہ آپ کے کندھے کی طرف آ گیا. اس کے بعد پھر چلنا شروع کرنا ہے تھوڑا سا اکڑ کر. یہ